بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، کیا صبح کی تسبیح تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھی جائے، کیونکہ حدیث میں اس کی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھیں، پھر اشراق پڑھیں، لیکن اگر کوئی تہجد کے وقت پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ منیب صاحب، اگر سردے کی حالت میں دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ یہ عمل سخت غلط عمل ہے، خلاف سنت ہے، تو لیکن نماز اس سے ہو جاتی ہے۔ عوام میں عام طور پہ مشہور ہے کہ سردے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اڑ جائیں تو نماز ہی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی ایک پاؤں بھی زمین پہ ٹک جائے تو نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے، سردے کا رکن۔ لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں زمین پہ ٹکائیں اور انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کریں، موڑیں، اور پاؤں زمین پہ نہ اٹھنے دیں۔ یہ غلط عمل ہے جو لوگوں کے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ محمد ابراہیم کہتے ہیں آپریشن سے بچے روکنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہم ویسے بھی حمل روکنے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں، تو بات تو وہی ہوئی کہ ہم حمل روک رہے ہیں، تو آپریشن کرانے میں کیا حرج ہے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے۔ یہ ہمارے مذہب کا، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اس سے اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے جب بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ نحن نرزقهم وإياكم، اللہ کہتے ہیں ان کو بھی رزق ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، تو اولاد رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو آج کل ہے نا حمل روکنا، یہ سب نیچرل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حمل روکا ہے تو ان کی حالت تو جا کے دیکھو، ان قوموں کی ترقی کے باوجود کس تنزل کا شکار ہیں وہ لوگ، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے۔ تو اس لیے حمل روکنا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ البتہ کسی ضرورت سے روکنا پڑ جائے، جیسے بیماری ہو گئی ہے کوئی ہے، کسی ضرورت سے اگر روکنا پڑ جائے تو روکنے کے لیے وقتی ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی وقتی طور پر کوئی ایسا ذریعہ ہو جو حمل روکنے کا ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپریشن کرانا اس لیے حرام ہے کہ تغییر خلق اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ قرآن میں آتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ ڈالیں گے یہ۔ تو اب عورت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، رحم ہو جس میں، تو وہ رحم ہی اڑا دینا یا آپریشن کر کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دینا، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، یہ اس میں تبدیلی پیدا کر دینا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کو اپنے ان اعضاء میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے۔ تو وقتی کوئی تدبیر اختیار کر لینا الگ بات ہے، اور ہمیشہ کے لیے اڈا ہی اڑا دینا بچے کی ولادت کا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے نس بندی کرا دینا مرد کے لیے، یہ عمل بھی حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ آج کل جو لبرل اسکالر، جو سیکولر قسم کے ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ان کو خدا پر ایمان تو ہے نہیں، جنت جہنم ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے، سمجھتے ہیں ہمیں جس نے پیدا کیا وہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، بس جو چاہے کرتے پھرو۔ تو یہ نس بندی بھی کر رہے ہوتے ہیں، عورت کو آپریشن کر کے ولادت کا اڈا ہی اڑا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی غرض نہیں ہے کون ہے پیدا کرنے والا، یہ عملی طور پر ملحدی ہوتے ہیں، عملی طور پر، تو اس لیے ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کی تو بھائی روح کانپ اٹھتی ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی جسم میں ایسی تبدیلی کر رہے ہیں جس تبدیلی کی اللہ نے آپ کو پرمیشن نہیں دی ہے۔ ہاں موت کا خطرہ ہو نا کسی عورت کو، جیسے کوئی کینسر ہو گیا تو پھر وہ عضو کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کینسر پوری باڈی میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ ایک شرعی عذر ہے زندگی بچانے کے لیے۔ یہاں کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے، یہاں تو زندگی ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ نسل ہی آئندہ کے لیے ختم ہو جائے، تو اس کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز بنگلور انڈیا سے، شادی کے بعد عورتیں اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا دیتی ہیں باپ کا نام ہٹا کر، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن نسبت باپ کی طرف جو ولدیت ہے وہ ہمیشہ باپ ہی رہے گی۔ تو آئی ڈی کارڈ میں بعض مسائل سے بچنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے، تو والد کا نام بھی جائز ہے، شوہر کا نام بھی جائز ہے، لیکن نسب جو ہوگا وہ والد ہی کی طرف منسوب ہوگا، یہ خوب ذہن میں رکھیں، کیونکہ گوروں میں رواج یہ تھا کہ عورت کی خاندان اور اس کا قوم شوہر کی طرف سے نسبت ہوتی تھی، شوہر خان ہے تو بیوی بھی خان کہلائے گی۔ گوروں میں خان نہیں ہوتے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ نسب باپ سے چلتا ہے، تو وہ نسبت ہمیشہ باپ کی طرف رہے گی، اس کی قوم جو ہے وہ باپ ہی سے ہوگی۔ باقی شوہر کی طرف بھی نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قوم والی نسبت نہیں ہوگی، وہ زوجیت والی نسبت ہوگی، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ سفر میں بس کی سیٹ پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ فرض نماز اور وتر یہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، تو اس لیے بس کو رکوا کے باقاعدہ پراپر کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھیں، لیکن بس والا ڈھیٹ ہڈی ہو، روک ہی نہ رہا ہو بس کو، آپ نے پورا زور لگا لیا، پھر بھی اس کمبخت میں آخرت کا خوف نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں روک رہا، تو پھر قضا ہونے سے بچانے کے لیے آپ اس کو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جب آپ اتریں تو اس نماز کو لوٹا لیں آپ۔ البتہ نوافل اور سنتیں آپ بس کی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں حق بات کہوں اور اس کی وجہ سے کوئی شرمندہ ہو جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں حق بات میں کیا حق بات ہے، ہر حق بات کہنے کی نہیں ہوتی، موقع دیکھا جاتا ہے، بے موقع تبلیغ جو ہے یہ فساد کا ذریعہ بنتی ہے، تو تبلیغ میں حق بات میں دیکھا جائے گا کہ اس کو کہنے میں فائدہ ہے یا نہ کہنے میں زیادہ فائدہ ہے سوسائٹی کا، تو اس لیے آپ نے مبہم سوال کیا، جب تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئے گی اس کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ احد خان، قرآن پاک کا ایصال ثواب زندہ لوگوں کو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں۔ طاہرہ خالد، اگر کوئی ہمارا قرض 10 سال بعد واپس کرے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ لازمی واپس کرے گا تو پھر ہر سال کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہے، اور اگر آپ کو امید ہی نہیں تھی، پتہ نہیں یہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو پھر ہر سال کی زکوٰۃ آپ پہ لازم نہیں ہے، پھر اگر مل گیا تو یہ غریبی ہے، جب سے ملے اس وقت سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔
عدنان صاحب پشاور سے کہتے ہیں ہمارے گھروں میں ایک ہی باتھ روم ہے تو کیا ہم واش روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، واش روم میں وضو بھی کر سکتے ہیں۔ ارشاد بنگش پشاور سے والد صاحب فوت ہو گئے ہوں اور پیچھے صرف ماں اور ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا رہ گیا ہو اور کل جائیداد 10 مرلہ ہو تو سب کو کتنا حصہ ملے گا؟ یہ پہلے بھی میرا خیال ہے کسی نے پوچھا ہے، خیر یعنی انہی نے ہی پوچھا ہے شاید۔ ماں اور ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا رہ گیا ہو، ماں سے مراد ہے یعنی مرحوم کی بیوہ۔ تو دیکھیں مرحوم کی اگر والدین نہیں ہیں تو پھر ان کی ساری وراثت ان کی بیوہ اور بیٹا بیٹی کو ملے گی۔ تو جو مرحوم کی بیوہ ہے ان کو 8واں حصہ دے دیں، 8ویں کا مطلب 12.5%، اور جو بچے گا اس کے 3 حصے کر دیں، 2 حصے بیٹے کو دے دیں، 1 حصہ بیٹی کو دے دیا جائے۔ حسنین صاحب سیالکوٹ سے نماز کے دوران آستین کہاں تک فولڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوہنیوں سے نیچے فولڈ کر سکتے ہیں؟ تھوڑے سے بازو فولڈ کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی کسی نے جمعرات والے مسائل کے سیشن میں بھی پوچھا تھا، خیر شاید یہ وہی صاحب ہو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو فولڈ کرنے سے نماز میں منع کیا ہے، اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ جو آپ کی ہیئت ہے نارمل نماز اسی ہیئت میں پڑھنی چاہیے، عجوبہ بن کے نہیں نماز پڑھنی چاہیے کہ آپ دیکھنے میں کوئی عجوبہ لگ رہے ہیں۔ اب آپ نے آستینیں یوں چڑھا دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی سے پھڈا کرنے جا رہا ہے، تو یہ کپڑے کی نارمل ہیئت سے مخالفت ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوہنیوں تک لے جانا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، یعنی آستین کو فولڈ کر کے کوہنیوں تک کر کے نماز پڑھنا یہ تو بالکل مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن کوہنیوں سے نیچے فولڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث میں منع کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں کیونکہ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کپڑا عام ہیئت سے جو ہیئت ہے اس کی نارمل اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو اتنے سے موڑنے سے کوئی یعنی آدمی عجوبہ نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی عجیب سی چیز نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اتنا سا اگر موڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بلکہ بعض دفعہ تو آستینیں لمبی ہوتی ہیں، ان میں اصل ہیئت یہی ہے کہ ان کو موڑا جاتا ہے، تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ تھوڑا سا بھی نہ موڑا جائے، لیکن اگر کوئی تھوڑا سا موڑ کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہمارے نزدیک اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب آستین یہاں تک ہو، اگر کسی کی آستین ہی یہاں تک ہے، جیسے لوگ شرٹ پہنتے ہیں تو ہاف آستین ہوتی ہے، تو وہ اس میں نماز بلا کراہت جائز ہے کیونکہ وہ موڑا نہیں ہے، وہ تو آستین کی لمبائی ہی یہاں تک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ عثمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن لڑکی کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر کے اپنی خواہش پوری کر لی، اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور گناہ بھی بہت سخت ہوا ہے، روزے میں تو بے حیائی سے بچنا چاہیے، تو ایک تو گناہ بھی ہوا اور اوپر سے روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر اگر رمضان کا روزہ تھا تو چونکہ جماع یا ہمبستری نہیں کی، اس نے صرف ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کی ہے تو صرف ایک روزے کی قضا واجب ہے، اور نفلی روزہ تھا تو بھی چونکہ روزہ رکھ کے توڑ دیا جائے تو وہ نفلی روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے، بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ بھی مجھے لگتا ہے میں جمعرات کو بھی پوچھا گیا تھا، وہاں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ آ رہے ہیں 1-2 مسئلے۔ خیر محمد سہیل یو پی سے پوچھتے ہیں ہمارے ملک میں گائے ذبح کرنا منع ہے لیکن قصائی گائے ذبح کر کے گوشت فروخت کرتے ہیں، تو ہم اس گوشت کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ بھائی کوئی حرج نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ بھی پہلے پوچھا جا چکا ہے جمعرات والے سیشن میں۔ خیر آگے چلتے ہیں، اگر دوبارہ وہی مسئلہ آیا نا۔ پاکستان کے مجھے رات کو میں نے عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت ادا کر لی اور پھر میں سو گئی، اور سحری سے کچھ دیر پہلے میں نے تراویح اور وتر ادا کر لیے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، تراویح میں افضل ہمارے نزدیک یہی ہے، جو جمہور کا مذہب ہے وہی کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھنا یہ تراویح کا اصل وقت ہے، جو اسلاف سے صحابہ سے ثابت ہے، کیونکہ تراویح میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کیونکہ 3 دن پڑھی، ہمیں کیا پتہ کتنی رکعتیں تھیں وہ، تو حضرت عمر اور صحابہ اور اسلاف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 20 رکعتیں تھیں اور وہ عشاء کے بعد اسلاف پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے تراویح عشاء کے بعد ہی ہے، لیکن وقت پوری رات رہتا ہے، اگر آپ نے رات کو پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، بہتر عشاء کے بعد پڑھنا ہی ہے۔ محمد الیاس چاغی بلوچستان سے کیا مدرسہ سسٹم سائنس کے خلاف ہے یا سائنس شریعت کے خلاف فن ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کس وجہ سے؟ اگر نہیں ہے تو مدرسوں میں سائنس کی کلاس کیوں نہیں ہوتی؟ رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ مدرسہ سسٹم کیوں سائنس کے خلاف ہوگا اور سائنس شریعت کے خلاف کیوں ہوگی اور شریعت سائنس کے خلاف کیوں ہوگی؟ تو جتنا اسلام نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا اتنا تو کسی مذہب نے بھی عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا۔ باقی یہ کہ مدرسوں میں سائنس کی کلاس کیوں نہیں ہوتی، مدرسے کا ٹاپک مذہب ہے نا، سائنس ہے ہی نہیں، تو اس لیے مدرسوں میں سائنس کی کلاس نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہ اور بھی تو بہت سارے شعبے ہیں جہاں سائنس کی کلاس نہیں ہوتی، کتنے شعبے ہیں دنیا میں جن کو لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہاں سائنس کی کوئی کلاس نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ اعتراض کرنا مدرسے پہ کہ سائنس کی کلاس کیوں نہیں ہو رہی وہ بالکل ایک فضول سا اشکال ہے، فضول سا اعتراض ہے۔ مدرسے کا ٹاپک ہے قرآن، سنت، فقہ، عربی ادب، احادیث، یہ سب چیزیں مدرسے کا ٹاپک ہے، تو یہ سب چیزیں مدرسوں میں ہوتی ہیں۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ سائنس بھی مدرسوں میں ہونی چاہیے، تاکہ جو سائنس کے مختلف جو سبجیکٹ ہیں وہ ہونے چاہیے، یا چند سلیکٹڈ سبجیکٹ ہونے چاہیے تاکہ جو علماء مدرسے سے فارغ ہوں وہ تھوڑا سا سوسائٹی سے بھی کے حالات سے بھی اپڈیٹ ہوں۔ تو یہ علماء کی 2 رائے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں نہیں ٹھیٹ دین کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر انسان جب سوسائٹی میں سروائیو کرتا ہے اسے سوسائٹی کا پتہ ہی چل جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں مدرسے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ مدرسہ اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر مصنف کی اجازت کے بغیر کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہو تو آن لائن کتاب پڑھنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آگے اس کی خرید و فروخت میں مسائل ہیں کہ وہ اس کی ارننگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کی کافی ڈیٹیل ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ گھر میں اکیلے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، مفتی صاحب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟
گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے سب کے نزدیک، کوئی حرج نہیں ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں نے بھی مسجد میں تراویح کی جماعت قائم کر لی تو سنت مؤکدہ سب کی طرف سے دور ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام نے میں سے ہر ایک نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے تراویح۔ البتہ صحابہ کے دور میں مسجدوں میں جماعت سے تراویح ہوئی ہے، تو جماعت سے مسجد میں تراویح ہونا تو سنت مؤکدہ ہے، ہر ایک کا پڑھنا اس میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے، پھر انسان گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے اس کی مرضی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ افضل کیا ہے، مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے یا گھر میں اکیلے پڑھنا افضل ہے؟ تو جو حافظ ہے نا، جو خود قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے گھر میں اکیلے پڑھنا یا گھر میں جماعت کرا لینا وہ زیادہ افضل ہے، تاکہ اس کا وہ خود اپنی زبان سے قرآن دہرائے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ وہ گھر میں پڑھ رہے تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مسجد میں بھی پڑھتے تھے، گھر میں بھی، واللہ عالم، ابھی اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بھی پڑھتے ہوں۔ حدیث کے ظاہر سے تو یہی لگتا ہے جیسے حضرت عمر جب مسجد میں آئے تو خوش ہوئے نا، دیکھا جب لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو ایک امام پہ جمع کیا، تو اس میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت عمر اس جماعت میں شریک ہوئے تھے۔ تو اگر گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر تو خود حافظ قرآن تھے، تو جو حافظ قرآن ہوگا، جو خود قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اکیلے پڑھنا تراویح زیادہ افضل ہے تاکہ وہ قرآن کو دہرائے، اور جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے مسجد میں جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے تاکہ وہ حافظ کے پیچھے قرآن سنیں اور مسجد میں اس شاعر اسلام کا بھی اظہار ہو، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو آباد کیا، جیسے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ عمر پر رحم کرے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا۔ تو سارے اگر گھر میں پڑھیں گے تو مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ جائز یہ بھی ہے کہ اکیلے گھر میں پڑھ لیں آپ، افضل یہ ہے کہ اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو مسجد میں جماعت سے پڑھیں۔ یہی فتویٰ ہے سارے علماء کا، میں کوئی اکیلا کوئی منفرد رائے نہیں رکھتا، اور نہ میری حیثیت ہے کہ میں پوری علماء سے، جمہور علماء سے ہٹ کر کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آؤں، اور نہ میں یہ کام کرتا ہوں کبھی بھی۔ اظہر مقصود جموں کشمیر سے، اگر کوئی شخص دوسرے طلبہ کے لیے اسائنمنٹس بنواتا ہو جو برطانیہ میں رہتے ہیں تو کیا یہ عمل اسلام کے نظریے سے کسی بھی طرح حرام تصور کیا جائے گا؟ یہ اسائنمنٹس ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو صرف کام کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں اور اپنے ویزے کو برقرار رکھنے کے لیے ان اسائنمنٹس کو جمع کراتے ہیں تاکہ آخرکار وہ ورک پرمٹ حاصل کر سکیں اور وہاں کام کر سکیں۔ ان کا مقصد کسی بھی تعلیمی قابلیت کو اپنے مستقبل میں استعمال کرنا نہیں ہے۔ وہ طلبہ جو پاکستان سے برطانیہ جاتے ہیں صرف کام کی نیت سے ہی جاتے ہیں، کیونکہ ورک ویزا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ طلبہ اسٹوڈنٹ ویزے کے ذریعے جاتے ہیں اور 2 سال کے بعد اسٹوڈنٹ ویزے کے ذریعے ان کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے۔ اس میں یہ چیز ایسی ہے کہ ان کی یونیورسٹیوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ یہ اسائنمنٹ کسی اور سے بنوا کر جمع کروا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ جب اللیگل ہے تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے تو غلط ہے، غلط ہے تو ناجائز ہے، ناجائز ہے تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب، کوائن بیس کے نام پر آن لائن ایکسچینج مارکیٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ایسی بہت ساری ایپس آ رہی ہیں، انویسٹمنٹ طریقہ سکھا رہی ہیں اور انویسٹمنٹ کر کے پیسے دے رہی ہیں، تو اب کون سی ایپ پہ انسان تحقیق کرے، ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں، آپ ان سے طریقہ کار پوچھیں، بھائی ہم جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ کہاں لگا رہے ہو پیسے، اور پیسے لگا کے کوئی چیز خرید کے آگے پراپر طریقے سے بیچ رہے ہو اور اس کے پروفٹ میں ہمیں شرکت کر رہے ہو تو جائز ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آج کل بلاک چین کے نام پہ چل رہا ہے سلسلہ کہ 4 کو پہنا دیا، پھر اب وہ 4 آگے ہر ایک 4 کو پہنا دیتا ہے، وہ اس کے بھی پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی چیز قبضے کے بغیر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، یا آن لائن جو ہے وہ کرنسی کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کرنسی کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے آن لائن، فزیکلی قبضہ کسی کا بھی نہیں ہوتا کرنسی پر، یا گولڈ پر قبضہ ہوتا نہیں ہے اور گولڈ کو آگے جو ہے نا وہ اس کا صرف ڈفرینس برابر کرتے رہتے ہیں قیمتوں کا، اور اسی طرح سے نفع کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، تو یہ تمام طریقے ناجائز ہیں۔ تو طریقہ یہی ہے کہ باقاعدہ پراپر کسی چیز کو خرید کے آگے بیچا جائے، جیسے ڈراپ شپنگ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی 3 شرطیں ہیں، وہ میں بتا چکا ہوں کئی بار، وہ کلپ میرا دوبارہ دیکھ لیں۔ خلاصہ یہ کہ جب کسی ایپ کے بارے میں پوچھیں نا تو ان کا طریقہ لکھ کے بھیجیں کہ یہ اس طرح سے خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں طریقہ ہی نہیں پتہ ہے، تو جب طریقہ پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے خرید و فروخت یا اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا دکان کا ایڈوانس بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوگا، یا ایسا گھر جو کرائے پر لیا ہوا ہے اور اس کا 2 لاکھ روپے ایڈوانس دیا ہوا ہے، کیا اس 2 لاکھ کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جس نے ایڈوانس دیا ہے نا، جو دینے والا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ وہ اس کی رقم ہے جو مالک مکان کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میرا آپ سے سوال قرآن مجید کی تجوید کے حوالے سے ہے، آپ نے یہ بتایا کہ ضاد کو دواد نہیں ضاد ہی پڑھے، میں بس آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ضاد کے آگے بڑی مد ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں، تو پھر ضالین پڑھیں گے یا ضالین پڑھیں گے؟ ضالین پڑھیں گے، ضالین نہیں پڑھتے اس میں۔ اگر آپ اس کو درست کر لیں تو نوازش ہوگی۔ ضالین پڑھتے ہیں، ضال یعنی تھوڑا سا منہ کو نا پر کر کے پڑھنا پڑتا ہے اس میں، ولا ضالین اس طرح پڑھیں گے اس کو۔ باقی یہ ضاد ہے یا دواد ہے، یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا پھڈا رہا ہے، عرب میں دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، ضاد یعنی ضاد بھی اور ذال کے مشابہ بھی، یعنی ضا کے مشابہ بھی۔ تو اس پر میں پھر کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس مسئلے میں ڈر یہ لگتا ہے کہ کوئی رائے پیش کرو تو پھر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ کہیں گے لوگ پہلے کم جھگڑے ہیں ہمارے اور ایک نیا ضاد کا پھڈا چل گیا، تو فی الحال جو جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، اللہ سب کی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ لوگ ایک میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں ان مسائل میں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے اذان فجر سے 5 منٹ قبل تہجد پڑھنا کیسا ہے؟
اگر اذان فجر کسی مسجد میں صبح صادق ہوتے ہی ہو رہی ہے تو پھر 5 منٹ پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور اذان فجر دیر سے ہو رہی ہے، تہجد کا وقت شروع ختم ہونے کے بعد دیر سے ہو رہی ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تہجد فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ تو بہتر ہے کہ اذان کے بجائے گھر میں اپلیکیشن رکھیں نا، موبائل میں آج کل آ رہی ہے، نمازوں کا ٹائم بتا دیتی ہیں، وہ اس حساب سے تہجد پڑھا کریں، جب صبح صادق شروع ہونے کا ٹائم ہو اس سے پہلے تہجد ختم کر لیں۔ محمد شمس تبریز ہندوستان سے، ایک شوہر اپنی بیوی کو 12 سال سے بہت اذیت پہنچاتا ہے، شراب پی کر مارتا اور ذلیل بھی کرتا ہے، بیوی اسے بہت سمجھاتی ہے مگر وہ سمجھتا نہیں۔ اس بیچ اس شوہر نے بیوی کو 2 طلاق دے دی، پھر رجوع بھی کر لیا، پھر کچھ دن بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ غلط کہہ دیا، اس کے بعد بیوی 18 مہینے سے الگ ہے، کیا اس کا نکاح باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ لڑکی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں کلمہ کفر کی وجہ سے نکاح تو ان کا ختم ہو گیا، لیکن ایسا ختم نہیں ہوتا کہ عورت کہیں نکاح بھی کر سکے، اس کے لیے باقاعدہ طلاق لینی پڑے گی، تو شوہر کو طلاق پر آمادہ کریں، اور جو ہے اگر وہ بے تحاشا مار پیٹ رہا ہے، شراب پی کے بہت زیادہ عورت کو اذیت ہو رہی ہے تو پھر کورٹ سے خلا بھی لیا جا سکتا ہے، کورٹ یہ کہے گی کہ بھائی تم اپنے حالات ٹھیک کرو، شوہر کو موقع دے گی، بیوی کو رکھو پراپر طریقے سے، نہیں رکھ سکتے تو اس کو چھوڑو، اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر ضرب اگر شدید نوعیت کی ہے تو اس کو زیادہ یعنی اذیت ہو رہی ہے اس کے اس عمل سے، تو وہ پھر آپ کو وہاں کے اپنے جو پورے جو ہندوستان میں جو علماء کرام ہیں نا ان سے آپ پوچھ لیں، وہ پوری آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے، کیونکہ پرسنل معاملات میں دونوں طرف کے بیان سنے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ وہاں مظاہر علوم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہے تو اپنے پرسنل حالات پورے لکھ کے کہ بھئی تو ان سے تنسیخ نکاح پھر کروا لیا جائے، لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ شوہر نے کلمہ کفر کہا تو اب عورت کہیں اور شادی کر لے، باقاعدہ یہ نکاح کو ختم تنسیخ کروانی پڑے گی، اس بیس پہ بھی کروایا جا سکتا ہے، بھئی شوہر نے کلمہ کفر کہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا تو اس بیس پہ بھی نکاح میں تنسیخ کروائی جا سکتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص اسٹیمپ پیپر پہ قسم کھا کر لکھ دے کہ میں کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا اور وہ عورت مجھ پر حرام ہے تو کیا شریعت میں وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ اگر یوں لکھا نا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو وہ مجھ پر حرام ہے، تو پھر نکاح کرتے ہی وہ حرام ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ پھر نکاح کرے گا تو پھر 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ تو یہ الفاظ اگر لکھیں اور کچھ اور لکھا ہے تو پھر وہ بتائیں، آپ نے جو مبہم سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اگر نکاح کو معلق کر دیا، طلاق کو معلق کر دیا جائے نکاح کے ساتھ تو پھر نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ ویسے اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی ہے کہ فلاں عورت کو طلاق، فلاں عورت کو طلاق، حالانکہ وہ آپ کی بیوی ہے نہیں، فلاں عورت مجھ پر حرام ہے، تو اس سے حرام نہیں ہوتی، آپ جب نکاح کریں گے تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ نکاح سے پہلے طلاق ہے نہیں۔ اس میں بارے بہت سارے اسلاف کے روایات ہیں، ان سے ثابت ہے، آثار ہیں جن میں ہے کہ نکاح سے پہلے اگر کسی عورت کو طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس طلاق کو نکاح سے معلق کر دیا، معلق کہ اگر میں نے فلاں سے نکاح کیا تو پھر اس کو طلاق، تو پھر نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اگر اس شخص نے یوں کہا ہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا، یعنی اگر میں نے اس سے نکاح کیا تو وہ مجھ پر حرام ہے، اس طرح کے الفاظ کہیں تو پھر جب یہ اس عورت سے نکاح کرے گا، نکاح کرتے ہی وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی حرام ایک دفعہ حرام کا ہے تو یہ حرام سے ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طلاق ہوگی نکاح ٹوٹ جائے گا، تو پھر دوبارہ نکاح اسی وقت کر سکتا ہے اس سے، لیکن آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ امیر حمزہ صاحب انڈیا سے، میرا سوال یہ ہے کہ میں حافظ ہوں، جس مسجد میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں وہاں امام نہیں ہے، تو عام لوگوں میں سے بعض لوگ امام بن جاتے ہیں جن کی قراءت بھی صحیح نہیں ہوتی اور لفظوں کو بھی ادھر ادھر کر کے پڑھتے ہیں، تو کیا مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ نہیں، اب مجھے نہیں پتہ کتنی غلط تلاوت کر رہے ہیں، اگر گزارے لائق بھی کرنے ہیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ گناہ ہوگا کہ ایسے شخص کو امام کیوں بنا رہے ہیں آپ، تو آپ جب وہاں جایا کریں تو کوشش کیا کریں جس کو تھوڑی صحیح تلاوت آتی ہے اس کو امام بنایا کریں، خود ہی بن جایا کریں۔ میاں زرین خان KPK بنیر سے، ابھی میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ اگر میری بیوی نے میرے بڑے بھائی کے موبائل پر بات کی تو پھر اسے کہو کہ اپنی مرضی کرو، کیونکہ بیوی میری بات نہیں مانتی اور میرے دل میں یا سوچ وغیرہ میں بھی طلاق یا چھوڑنا نہیں تھا۔ اب اگر میری بیوی میرے بھائی کے موبائل پر بات کرے تو کیا یہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ واضح کر دوں، میرے کہنے کا مطلب طلاق نہیں تھا، کیونکہ میری سوچ میں بھی نہیں تھا، صرف ڈرانے کے لیے بولا تھا کہ پھر اپنی مرضی کریں۔ نہیں جی، اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ لودھرا سے کسی نے پوچھا کیا دیہات میں جمعے کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس پر اجماع ہے کہ جمعے کے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں ضروری ہیں۔ میں نے اس پر ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا تو ہمارے بعض اہل حدیث کی طرف سے آیا کہ وہ بحرین میں کوئی گاؤں تھا وہاں جمعہ ہوتا تھا، تو خود سوچو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر بحرین تک کہ ایک ہی گاؤں تھا، اتنے سارے مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، کوئی ایک روایت میں دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ کہیں اڑوس پڑوس میں کہیں بھی جمعہ ہوا ہو، بلکہ ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے ینتابونا کہ صحابہ باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے مدینہ میں آیا کرتے تھے کہ فلاں والے آ رہے ہیں آج، پھر اگلی دفعہ وہ نہیں آ رہے دوسرے آ رہے ہیں، تو جمعہ اگر گاؤں میں جائز ہوتا تو وہ کیوں باریاں لگا کے آتے؟ تو کوئی بھی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ روایت کے گاؤں میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ ہوا ہو۔ باقی وہ بحرین کا جو گاؤں وہ جو بات کرتے ہیں وہ قصبہ کبیرہ تھا، وہ بحکم شہر تھا وہ، تو اس پہ باقی پھر مزید کبھی موقع ملا، کیونکہ یہاں تو میں جلدی مسائل کو نمٹا رہا ہوتا ہوں، بہت سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ایک اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا کہ نہیں جی وہ بحرین کا کوئی گاؤں نکالا تھا انہوں نے وہاں جمعہ ہوا ہے، تو وہی بات ان کے اس کے خلاف ہے کہ گاؤں میں جمعہ جائز ہوتا تو بحرین ہے کہاں پہ؟ یعنی اتنے سارے آپ دیہاتوں کو پھلانگتے آپ کو بحرین کا کوئی ملا ہے، اور اس پہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے قصبہ کبیرہ تھا وہ، یعنی وہ ایسا گاؤں نہیں تھا، وہ قصبہ کبیرہ جو بحکم شہری ہوتا ہے وہ تھا وہ۔ اگر گاؤں میں جمعہ جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد تو بہت سارے گاؤں تھے، کیوں نہیں ہوا بھائی ان میں؟
اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے ایسا کیا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے, تو اسلامی شاعر جو ہے نا ان کو اسلام نے ایک ویلیو دی ہے جمعہ اور عید کو, کہ یہ شہر میں ہوں گے, کیونکہ شہر میں آبادی ہوتی ہے, بہت بڑی آبادی ہوتی ہے, تو یعنی اسلامی شاعر کا اس میں اظہار ہوتا ہے. تو جمعے کو ایک ویلیو دینے کے لیے اسلام نے کہا کہ پراپر جگہ ہونی چاہیے, جنگل اور میدانوں میں نہیں ہونا چاہیے یہ. تو شہر ہو یا شہر کے مضافات میں ہو یا قصبہ کبیرہ ہو, قصبہ کبیرہ بھی بحکم شہر ہی ہوتا ہے. عثمان خان یو کے سے, یہاں رمضان عید وغیرہ میں اختلاف رہتا ہے کہ کس دن کی جائے. کچھ لوگ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں, کچھ مساجد یو کے یہ کیا لکھا پتہ نہیں, لوکل سائیکل کے حساب سے کرتے ہیں. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کمیٹی کو فالو کرنا چاہیے جو باقاعدہ چاند دیکھ کے اعلان کرتے ہیں. اس پر کئی دفعہ میں پہلے بھی ڈیٹیل میں بتا کر چکا ہوں کہ سعودی عرب کا اپنا ہی حساب اس بارے میں ٹھیک نہیں ہے. وہاں جو ماہر فلکیات ہیں ان کو بہت سارے اشکالات ہیں سعودی عرب کے بارے میں, کہ ان کا جو فلکیات کا سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو لیکن بہرحال سعودی عرب کی حدود کے اندر تو سعودی حکومت کا فیصلہ معتبر ہوگا, کیونکہ القضاء یرفع الخلاف, جب گورنمنٹ کوئی اختلافی مسئلے میں فیصلہ کر دے تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. لیکن سعودی عرب کی حدود سے باہر تو پھر اسی کو دیکھا جائے گا, تو اقرب الی الصواب ہے, اور وہ یہی ہے کہ باقاعدہ اس کو پراپر طریقے سے فلکیات کی مدد سے فائدہ ضرور لیا جائے, لیکن رویت کا اہتمام کیا جائے. تو جو کمیٹیاں چاند باقاعدہ دیکھنے کا اہتمام کرتی ہیں, تو ایسی کوئی کمیٹی جو ہے اس کو فالو کیا جائے. یعنی وہ لوگ متفق ہو کر ایک کمیٹی بنائیں جو رویت کریں, چاند کو دیکھیں باقاعدہ, تو اس کمیٹی کو فالو کرنا چاہیے. باقی کوئی اگر سعودی عرب کو فالو کر رہا ہے تو لڑیں اس سے بھی نہیں. 2 عیدیں ہو جائیں ایک ملک میں, یہ اتنا برا نہیں ہے. عید دیکھو اور آپس میں لڑ رہے ہوں, یہ زیادہ برا ہے. محمد فہیم انصاری لاکھمپور سے, کیا تراویح ہے بھائی؟ یہ تراویح کے مسائل تو بہت پرانے ہیں, یہ ابھی کیوں آ رہے ہیں؟ کیا تراویح کے پیسے لینا حرام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جو چندہ کر کے پیسے امام کو دیے جاتے ہیں وہ حرام ہے. دیکھو کوئی بھی امام اگر تراویح پڑھاتا ہے تو تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے. اس پہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے. بعض ہمارے علماء کا تفرد ہے, جیسے مفتی ظریف علی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد تھا کہ وہ کہتے تھے اجرت لینا جائز ہے, لیکن یہ ان کا قول دلیل کے لحاظ سے بھی کمزور ہے. اور جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں, بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, اور اشرف المدارس ہے, اور دارالعلوم کرنگی ہے, اور اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند ہے, جتنے بھی بڑے بڑے جو ہمارے ادارے ہیں ان سب کا فتویٰ یہی ہے کہ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. فرض نماز پر تراویح کو قیاس نہیں کیا جائے گا. اس کے دلائل کئی بار میں پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں. البتہ کوئی اپنی خوشی سے اگر قاری صاحب کو ہدیہ دے دے تو ہدیے میں تو ٹھیک ہے, وہ تو آپس کا ان کا معاملہ ہے, لین دین ہے. تو لیکن تراویح کے امام کو چاہیے کہ وہ پہلے بتا دے بھائی میری کوئی اجرت نہیں ہے, میں فی سبیل اللہ للہ فی اللہ نماز پڑھا رہا ہوں, اور لالچ نہ رکھے ورنہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا. اللہ کے لیے کرے بس. باقی پھر بھی کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے تو وہ تو لوگوں کی مرضی ہے بھائی. کسی کو اپنی خوشی سے, کسی کو کسی کی تلاوت پسند آتی ہے وہ اس کو ہدیہ دے دیتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ ان کی مرضی ہے. لیکن امام کو اس میں لالچ نہیں رکھنی چاہیے کہ یہاں سے زیادہ ہدیہ ملے گا تو ادھر جا کے تراویح پڑھاؤ, تو پھر اس سے ہدیہ ہی ملے گا, تراویح کی اجرت ضائع ہو جائے گی, تراویح کا اجر ضائع ہو جائے گا. پاکستان سے پوچھا, میری ماں مجھ پر بہتان لگاتی ہے, کبھی چوری کا, کبھی افیئر کا, اور بھی بہت سے, اور اب میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اور میرے گھر والوں نے مجھے پڑھائی چھڑوا کے گھر بٹھا لیا ہے. میری ماں ہر وقت مجھے ٹارچر کرتی رہتی ہے, میرا ان سے بات کرنے کا, ان کی عزت کرنے کا بھی دل نہیں کرتا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ماں تو ماں ہے, آپ صبر کریں. ماں کے احسانات ان کی مظالم سے بہرحال زیادہ ہوتے ہیں, تو حتی الامکان آپ صبر کریں, زیادہ نہ الجھے. اب مجھے نہیں پتا آپ کی اماں کر کیا رہی ہیں, وہ تو دونوں طرف کے بیان سن کے پتہ چلتا ہے. بعض دفعہ اولاد بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ماں ٹارچر کرتی ہے, اولاد تمیز سے بات نہیں کرتی. بہرحال میں اصول اور ضابطہ بیان کروں گا. اگر واقعی ماں اس طرح کر رہی ہوں, بعض مائیں کرتی بھی ہیں, بیٹیوں کو تانے دے دے کے ہی وہ کر دیتی ہیں, تو اس لیے اللہ میاں نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو وہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلی جائے, وہاں وہ شوہر کے ساتھ زندگی گزارے. تو بعض ماؤں کی ایسا ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے گھروں میں, کہ ماں کے ٹارچر کرنے سے بڑا نقصان ہوا, یا بیٹی ماں کو ستانا شروع کر دیتی ہے. اور خواتین کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان تو حل ہی نہیں ہوتی ہیں, چاہے وہ ماں بیٹی ہی کی لڑائیاں ہوں, یہ ایسی پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں کہ وہ پھر آپ جتنا سلجھانے کی کوشش کریں گے وہ اور ہی الجھتی ہے. بہرحال پھر بھی ہم تو آپ کو ہی کہیں گے, آپ کی ماں ہیں, ان کے احسانات بہرحال بہت زیادہ ہیں, تو آپ حتی الامکان صبر کریں. اور آپ بالغ ہیں تو کوشش کریں بس جو ہے وہ, اگر لڑکے کو پسند کرتی ہیں تو اماں کو بتا دیں, شادی کر دو میری, ابا کو بتا دیں, بھائیوں کو بتا دیں. ایک تو فیملیاں سمٹنے سے یہ بڑا نقصان ہے, ایک آدھ بھائی ہوتا ہے تو کوئی خاندان کے افراد ہی نہیں ہوتے جن سے انسان اپنی بات کر سکے. جب بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی ایک ایسا مل جاتا ہے آپ کو کہ جس سے آپ دل کی بات شیئر کر سکیں, آگے وہ بتا سکے. خیر, تو یہی ہے کہ آپ کی اماں کو بھی چاہیے ایسا نہ کیا کریں, ٹارچر نہ کریں. اور آپ کو اگر کوئی پسند ہے تو ابا کو بتا دیں, بولیں میری شادی کر دو, ابا کو چاہیے وہاں آپ کی شادی کر دیں. محمد بلال صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, نماز میں من نہیں لگتا کیا کریں؟ کوئی بات نہیں, جب من نہیں لگتا تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. بہت سارے کام ہیں جن میں من نہیں لگتا لیکن آپ کرتے ہیں. آپ اگر جاب کرتے ہیں تو آفس جانا پڑتا ہے, حالانکہ من نہیں کرتا ہوگا آپ کا من کرتا ہوگا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور ایک من کا ہو جاؤں, گول ہو کے موٹا ہو کے نہ جاؤں, لیکن جانا پڑتا ہے کیونکہ تنخواہ ملتی ہے. آپ کا دل کاروبار کا بھی من نہیں کرتا ہوگا لیکن آپ کاروبار کرتے ہوں گے کیونکہ بھائی پیسے ملیں گے. تو اللہ میاں نے جب آرڈر دے دیا تو تم نماز پڑھو, تو آپ کا من کرے یا نہ کرے آپ نماز پڑھ لیں, اس پہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا, ایک نماز پڑھنے کا, ایک من نہ کرنے کے باوجود نماز پڑھنے کا. تو اس لیے نماز پڑھیں, من لگے نہ لگے. جس کام کا من نہ کر رہا ہو نا وہ کام کرنا شروع کر دیں تو من بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میں گورنمنٹ جاب میں اپلائی کرنے کے لیے 3 مہینے کا ڈپلوما
میں نے گورنمنٹ جاب میں اپلائی کرنے کے لیے 3 مہینے کا ڈپلوما کسی انسٹیٹیوٹ سے بنوا لیا تھا، ماشاء اللہ۔ اس وقت میں نے وہ کورس نہیں کیا تھا، مگر میں نے وہ کورس ایڈوانس لیول کا سیکھ لیا۔ تو بتائیے اگر جاب ہوتی ہے تو حلال ہے یا حرام، اور اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ جاب آپ کی حلال ہوگی، اب ہو گیا جو ہونا تھا، اور ویسے بھی آپ نے ڈپلوما کر ہی لیا ہے، تو جاب کا تعلق آمدن کے حلال و حرام ہونے کا تعلق کس پہ نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ جعلی ہے یا اوریجنل ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو جاب کر رہے ہیں وہ پوری صحیح طرح سے ایمانداری سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو کام آپ کے ذمہ لگے گا وہ ایمانداری سے کر رہے ہیں تو آپ کی ارننگ بہرحال حلال ہی ہوگی۔ عمر صاحب لاہور سے، میں اپنے گندے ناپاک کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوتا رہا، اب مجھے پتہ چلا تو توبہ کر لی، اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، یا سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ کیا مطلب؟ تو اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، یا سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کیا کرتے رہے ہو میرے بھائی، ٹینشن میں ہمیں ڈال دیا آپ نے۔ دیکھو، جب 100% جن کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کے ساتھ آپ پاک کپڑے دھوتے رہے، دھونے کا اسٹائل اگر ایسے تھا کہ آپ وہاں کے کسی مفتی سے پوچھ لیں کس طرح سے دھوتے رہے ہیں، آپ لاہور میں جا کے پوچھ لیں، مجھے نہیں، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کیسے دھوتے رہے، تو اگر اس طرح سے دھوئے ہیں کہ وہ سارے ہی کپڑے ناپاک کر دیا آپ نے اور 100% ان کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، تو پھر تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دہرانی پڑیں گی۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ پاک رہے یا نہیں ناپاک ہوئے، تو پھر جن کپڑوں کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کو پہن کے جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ تو لوٹانی پڑیں گی۔ جہاں کنفیوژن والا مسئلہ ہے تو وہ پھر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آئندہ کے لیے آپ احتیاط کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نے پاک کس طرح سے کریں وہ طریقہ آپ بتائیں گے تو پھر آگے جواب دینا ممکن ہوگا۔ ایسے مبہم سا سوال ہے نا، تو اس لیے جواب دینا میرے لیے مشکل ہے۔ محمد کوکب انڈیا سے، میت کی اولاد یا قریبی رشتہ دار اگر دور کسی علاقے یا دوسرے ملک میں ہوں تو ان کے آنے کے انتظار میں بعض دفعہ میت کو 2 یا 3 دن سرد خانے میں رکھنا پڑتا ہے، ایسا کرنا شرعی طور پر ٹھیک ہے؟ نہیں جی، جائز نہیں ہے، میت کو جلد دفنانے کا حکم ہے، انتظار میں اتنا دیر میت کو برف خانوں میں رکھنا یہ میت کی توہین ہے، جائز نہیں ہے۔ سہیل قریشی ممبئی سے، میں نے ایک لون لیا تھا سود پر، اب میں نے توبہ کر لی ہے مگر لون 2 سال کا تھا، ابھی ختم نہیں ہوا اور ہر مہینے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو کیا میں جب تک پیمنٹ کرتا رہوں گا سود کا گناہ ملتا رہے گا؟ نہیں بھائی، جو اصل پیمنٹ ہے وہ تو کرنی ہے نا آپ نے، یہ تھوڑی کہ سود کے چکر میں اصل رقم ہی کھا جاؤ آپ، وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ گناہ کر لیا بس، توبہ استغفار کریں۔ میسز علی کراچی سے، میری ساس بہت تانے دینے والی اور لڑنے جھگڑنے والی خاتون ہے، ان کی وجہ سے ایک دفعہ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا، وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، وہ میرے شوہر کو بھی بہت تانے دیتی ہیں، میرے شوہر بھی مجھے بہت زیادہ چاہتے ہیں، وہ اپنی امی کے اکلوتے بیٹے ہیں، وہ مجھے الگ گھر لے کر نہیں دے رہے، کہتے ہیں میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کی 6 بہنیں ہیں، سب شادی شدہ، اس بارے میں فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سسٹر میں آپ کو یہی کہوں گا فی الحال صبر کر لیں، تو گھر بچانے کے لیے صبر کر لیں، اور ساسیں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں، آپ بھی کل کسی کی ساس بنیں گی، تو ہو سکتا ہے آپ کی بہو اسی ٹائپ کا مسئلہ پوچھ رہی ہو اگر میں زندہ رہا، تو گزارا ہی چلائیں۔ اب گھر میں سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو آپ اپنی ساس کو تھوڑا عزت دے دیں، رسپیکٹ دے دیں۔ باقی میں تو آپ کے شوہر کو مشورہ یہی دوں گا بھائی، اگر ساس بہو کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھنا چاہیے، لیکن جب اکلوتا ہے تو بیچارہ کہاں لے کے جائے گا، گزارا چلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ ساس کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بہت ثواب ملتا ہے، رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ آپ کی بھی خطاؤں کو معاف کرے گا اگر آپ کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں گی۔ حفصہ صاحبہ انڈیا سے، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، شروع کے 3 سال کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر 3 بیٹے ہوئے، پہلے بانج کے تانے سننے پڑتے تھے، اب 3 لڑکے ہو گئے تو بھی تانے سننے کو مل رہے ہیں کہ بیٹی کیوں نہیں ہوئی، کہتے ہیں کہ رحمت نہیں ہوئی، برکت نہیں ہوئی۔ جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کے تانے دیتے ہیں، بےغیرتوں کا استغفر اللہ، یعنی ان جاہلوں کا کوئی علاج دنیا میں ہے نہیں، یہ گھروں میں اس طرح کی جہالتیں بہت ہیں، عورت کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا تانا کہ یہ منحوس ہے، اولاد ہو رہی ہے تو بیٹی ہو گئی تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ میں تو پہلے سمجھتا تھا یہ سب فیک ہے، ایسے کوئی تانے نہیں دیتا، لیکن ہم نے جب خود دیکھا لوگوں میں تو پھر پتہ چلا کہ جہنم جو اللہ نے بنائی ہے نا جاہلوں کے لیے، وہ بالکل ٹھیک بنائی ہے، تو بہت سے لوگوں کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے، تو اسی ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ جو عورت کے کسی قصور کے بغیر اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں، بیٹے دے یا بیٹیاں دے، 10 بیٹیاں بھی ہو جائیں تو اس پہ بھی عورت کو تانا نہیں دیا جا سکتا کہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بیٹا کیوں نہیں ہے، بھائی اس کا کیا قصور ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو 10 بیٹے بھی ہو جائیں تو بھی عورت کو نہیں تانا دیا جا سکتا، سرے سے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے تو بھی اسے برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سب قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کے کام ہے۔ یا بولی میں یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے یا بولی میں یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہوں، ویجعل من یشاء عقیما، وہ کیا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ محمد صدیق انڈیا سے، مسجد میں قیام کے دوران بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ہوا خود سے خارج ہو رہی ہے تو ہوا پہ تو گناہ نہیں ہو سکتا، آپ نہ کیا کریں یہ کام۔ اور اس میں ہومیوپیتھی کی ایک دوا بھی ہے کہ اگر جو پیٹ سے گیس خارج ہو رہی ہے اس میں اسمیل زیادہ آتی ہو نا، تو پھر ظاہر ہے نمازیوں کو تکلیف ہوگی اس سے، اور مسجد کا جو ہے نا وہ فرشتوں کے لیے بھی یہ چیز اذیت کا ذریعہ ہے، تو کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے وہ میڈیسن لے لیں، تو اس سے کم سنا ہے میں نے کہ وہ جو ہے نا بدبو ختم ہو جاتی ہے، تاکہ جو ہے مسجد کا ماحول خراب نہ ہو اس سے، تو اس کا اہتمام کر لیں آپ۔ پھر بھی اگر کسی کے بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے اور اس میں زیادہ بدبو ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ جائے۔